بہت سے اولیاء اللہ اور بہت انہوں نے سیر و سیاحت کی ہے، ٹریول کیا ہے، سوشلائز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے نہیں بلکہ سارے ہی فقیر جی سفر بہت کرتے ہیں، بلکہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کا تو فرمان ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی زمین گھوم پھر کر اس کی قدرت کا مشاہدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب اسی ایک جملے میں چھپا ہوا ہے۔ جی انگریز یہ کہتا ہے کہ ٹریولنگ بذات خود بہت بڑی ایجوکیشن ہے، جی اور اس میں شک نہیں کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو مختلف قدرتی نظاروں کو دیکھ کے رب تعالیٰ کی ثنائی دیکھ کر جی رب تعالیٰ کی قدرت کا ادراک تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہلکا سا ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں سے انسان ملتا ہے جی تو ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا رب تعالیٰ نے کیا رنگا رنگ بنائی ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ جی اسی طرح دوسری مخلوق درندے ہیں، پرندے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کا مشاہدہ کر کے جی اور تو اور کبھی آپ صرف فیزنٹ کو دیکھیے، جی فیزنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اس سائز کا، اس کے پروں میں آپ کو مختلف رنگ مل جائیں گے، بلکہ رنگ تو سات ہی ہیں لیکن اس کے آگے شیڈ بنتے چلے جاتے ہیں۔ جی تو ان 7 رنگوں کے مختلف شیڈ اس پرندے کے اندر دکھائی دیتے ہیں اس کے پروں میں، جی اور کلر کمبینیشن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے رب تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ ایک معمولی سی چیز ہے، اسی کو دیکھ کے آپ گھنٹوں اسے دیکھتے رہیے اور یہ سوچتے رہیے کہ یہ کلر کمبینیشن اس کے کہیں آپ کو ہلکا سا فلا نہیں ملے گا، کہیں آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ اس رنگ کے اس شیڈ کی بجائے یہاں یہ رنگ ہوتا، یہ شیڈ ہوتا تو زیادہ خوبصورت لگتا۔ اپنی جگہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو فقیر لوگ تو رب کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کا مشاہدہ اتنا وسیع ہوتا ہے، اور ان کا یقین رب پر جو اتنا پختہ ہوتا ہے۔ جہاں اور بہت سے فیکٹر ہیں، اس میں یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس کی قدرت کا مشاہدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ان کو ایک ہلکا سا آئیڈیا ہوتا ہے، اور ایک ان کے اندر پرائڈ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے۔ اچھا شاہ صاحب، بہت سی نریشنز اور حکایات ایسی ملتی ہیں کہ اولیاء اللہ جنگلوں اور صحراؤں کا بھی سفر کرتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا، اور پھر بھی وہ جنگلوں کو عبور کیا، صحراؤں کو عبور کیا اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو یہ اسٹیٹ ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس ماڈرن ورلڈ میں؟ کیونکہ ہم تو جب تک ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہوگا ہم تو ٹریول نہیں کرتے۔ یہ دو مختلف چیزیں آپ فرما رہے ہیں۔ جی جنگل اور صحرا اور سمندر، ان تینوں چیزوں کو دیکھے بغیر آپ قدرت کا مشاہدہ مکمل نہیں کر سکتے۔
یعنی یہ اسینشل ہے شاہ صاحب؟ اسینشل ہے اور ہر فقیر اس کو کرے گا. جنگل، سمندر اور صحرا تینوں کا. کبھی آپ تنہا بالکل سمندر کے کسی ویران کونے میں کھڑے ہو جائیے اور ارد گرد نہ دیکھیں، صرف سمندر کو دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. آپ میں آپ کی جو سوچ ہے اس میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی محسوس ہوگی آپ کو. آپ پر ہیبت طاری ہو جائے گی. جو سمندر کو غور سے دیکھتے جائیں گے ایک ہیبت آپ پہ طاری ہوتی. وہ قدرت کی ہیبت ہے اس سمندر کی وسعت کو دیکھ کر. اسی طرح کبھی آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، کوئی اونچا پہاڑ ہو، سربلند پہاڑ، جی اس کے فٹ میں کھڑے ہو کے اس کو اوپر یوں دیکھنا شروع کیجئے. آپ ہوں آپ تنہا، یہ ایک بنیادی شرط ہے. تو آپ دیکھیے آپ پر ہیبت کیسی طاری ہوتی ہے. جنگل کے کا معاملہ تو یہ ہے جیسے میں آپ سے کہا کہ وہاں درند چرند پرند، یہ وہاں انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے جی اور ایک لائف سائیکل سمجھ میں آنے لگتا ہے. ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے. بیوٹیفل. پتنگا یا کیڑا جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کی موت چڑیا کی زندگی ہے بے شک کہ وہ اسے کھا کے زندہ رہے گی. بے شک. اسی طرح چڑیا کی موت بلی کی زندگی ہے. وہاں یہ سائیکل سمجھ میں آتا ہے رب تعالیٰ کا کہ کیا نظام اس نے قائم کیا ہے. ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے. آپ اپنے یہاں معاشرے میں دیکھیے، ایک کا زوال دوسرے کے عروج کا سبب بنتا ہے. سائیکل ملے گا. تو جب اس پر ہم غور کرتے ہیں جی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہیپ ہیزرڈ طریقے پر کام نہیں ہو رہا، بلکہ بہت سسٹمیٹک ہے اور ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ انٹرفیئر کر لیجئے اس ڈیلیکیٹ بیلنس میں، جیسے چائنا نے کرنے کی کوشش کی تھی، جی اس کو بھگتا پھر. بالکل. انہیں بالآخر چڑیاں لا کے وہاں چھوڑنی پڑی اپنے ملک میں. اس ڈیلیکیٹ بیلنس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ایسا رب تعالیٰ نے وہ بیلنس قائم کیا ہوا ہے. بے شک. ان باتوں سے فقیر اپنے رب کے بارے میں دیکھتا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور کس قدر قادر ہے، آل ٹائم قادر ہے. بے شک بے شک. اس سے اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب وہ جو زیادہ راہ کے بغیر جنگلوں کا سفر ہوتا ہے، وہ دوسرا حصہ تھا آپ کی جی بات کا. جی اس کا تعلق کلیتاً توکل سے ہے. توکل کے 3 درجے ہیں تصوف کی زبان میں، تو اس کو کہتے ہیں وہ 3 گھاٹیاں ہیں. توکل ہے اور اس کا سپرلیٹو ڈگری تفویض ہے. تفویض. توکل تو یہ ہے کہ انسان اپنی کسی کوشش کر لے پوری جی اور معاملہ رب پر چھوڑ دے، مجھے کیا ملتا ہے. اس کو توکل کو ایک انداز، تعریف اس کی بڑی وسیع ہے، جی لیکن ایک اور انداز میں یوں آج کی ماڈرن زندگی کو سامنے رکھا جائے تو اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، میں ان سے بہترین ان کا استعمال کروں، بھرپور ایفرٹ کروں اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور عرض کروں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے جو جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے ان سے اپنی دانست میں بہترین کام لے کر جی بھرپور محنت کر لی. اب معاملہ تیرے سپرد ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تو جو کچھ مجھے اس کا انعام عطا فرمائے گا وہ میرے بہترین مفاد میں ہوگا.
جی यहां तक कह तो मैं लूंगा, वो मेरे लिए दुश्वार नहीं होगा. मेरा असल में इम्तिहान उससे शुरू हो जाएगा कि अगर उसका नतीजा मेरी तवक्कुआत के बरक्स आया तो शाह साहब जो इतनी बढ़ बढ़ के आपके सामने बातें कर रहे हैं उनका रोना देखा नहीं जाएगा आपसे. और मैं बजाय अपने रब पर के फैसले को एक्सेप्ट करूं विद ए स्माइलिंग फेस, मैं दौड़ा चला जाऊंगा किसी लोटा फेरने वाले के पास कि साहब ये क्या हुआ, ये किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, तावीज़ कर दिए, मैं तो नाकाम हो गया. जी जबकि आप मुझसे बात कीजिए, मैं फौरी तौर पे आपसे कहूँगा कि नहीं, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो जो कुछ करता है वो मेरे बेहतरीन मुफाद में करता है, वो बेहतर होता है. मेरा रब ये बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा. ये मैं सुबह से शाम तक रटता रहता हूँ, जुमले लोगों के सामने कहता रहता हूँ. जी लेकिन जहाँ मेरी तवक्कुआत के बरक्स ज़रा सा भी एक काम हो गया, आप देखिए, कभी मैं नमाज पढ़ के जो दुआ मांग रहा होता हूँ, आप उसको कभी सुनिए तो आपको एक अजीब सी चीज़ नज़र आएगी कि मैं रब ताला को ये कहता हूँ कि या अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहता है तू करता है, जी तुझे कोई पूछने वाला नहीं है. या बारी ताला, तू बेहतर जानता मेरे हक में क्या अच्छा और क्या बुरा. बेशक. और अगला जुमला ये होता है कि मेरी ट्रांसफर शेखुपुरा कर दे. अब इन दोनों बातों को आप जरा देखिए शाह साहब की, कि रब ताला को इतना कुछ मैं कह के आखिर में उसको सजेस्ट करता हूँ तो ये कर दे. ये पता लगता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो यहाँ नहीं है, जुबान पर है. तो तवक्कल में तो वो इंसान सिदक दिल से रब पर भरोसा करता है. ईमान तो है हम सबका, वी ऑल बिलीव इन अल्लाह. ट्रेजेडी इज वी डोंट बिलीव हिम. ये बड़ा मसला है. वी डोंट ट्रस्ट हिम. वी बिलीव इन अल्लाह, वो मौजूद है, बट वी डोंट ट्रस्ट हिम. वो ट्रस्ट तवक्कल हो जाएगा. उस ट्रस्ट की ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जब कोई तवक्कल फकीर है. ट्रैवल करता है अल्लाह के भरोसे पर, दुनियावी टाइज को सैबर करके, फकीर का एक भरोसा, उसका ईमान भी है और भरोसा भी है उसका जी कि मेरा पालने वाला मेरा रब है, और वो उस कीड़े को भी रिस्क फराहम करता है जो पत्थर में बंद है. एक नेक आदमी में और मेरे अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है. बात जुबान से मैं भी यही कहता हूं, लेकिन वो सिर्फ जुबान से है. वो जुबान से, फकीर जुबान से नहीं कहेगा, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता है अपनी हरकतों से. आप उसकी हरकतों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके दिल में ये ईमान है बेशक कि मेरा रब मेरा पालने वाला है. रब का मतलब ही पालने वाला है. बेशक बेशक. तो वो रब तो कहता है अल्लाह को, आमतौर पर फकीर अल्लाह नहीं कहते, वो रब ताला कहते हैं. बेशक. इसलिए कि इसके अंदर रब की बड़ाई भी बयान हो रही है और अपनी आजिज़ी भी आ जाती है. दोनों बातें एक ही वक्त में आ रही होती हैं. तो वो उसको लाशौरी तौर पर रब कहता है. बेशक. तो लाशौर में उसके रब की रबूबियत उस वक्त समाएगी जब उसका ईमान बड़ा पुख्ता होगा और यहाँ होगा.